ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہیں کوئی شک، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ یعنی مکہ جو ہے سو سینٹر تھا بزنس پلس عبادت کے لیے، تو لوگ جب قرآن کے بارے میں پوچھتے تو کہتے کہ یہ سٹوریز ہے، کہانیاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کو جو ہے سو کہتے تھے تاکہ وہ اٹھا لیں اپنے بوجھ پورے کے پورے دن قیامت کے، اور بوجھوں میں سے ان لوگوں کے یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کو علم کے بغیر۔ خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو آیا اللہ ان کی عمارت کے ساتھ، آیا اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے تو گر پڑی انہی پر چھت، اور ان کے اوپر سے آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ پھر دن قیامت کے وہ رسوا کرے گا ان کو تکبر کی وجہ سے، اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، وہ لوگ تھے تم جھگڑتے تھے ان میں۔ کہیں گے وہ لوگ وہ جو دیے گئے تھے علم، بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے۔ جب علم والے کون؟ جن کو اللہ نے توحید کا علم دیا، وہ انبیاء اور اسکالرز یا کوئی بھی علم والا ہو سکتا ہے۔ اور یعنی قیامت کے دن مشرکین کی رسوائی آگ میں ڈال کے جو ہے سو ہاتھ میں جھنڈا ان کو دے کر یعنی ان کی رسوائی اس طرح سے ہوگی، آگ میں ان کو ڈالیں گے اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے۔ وہ لوگ روحیں قبض کرتے ہیں، ان کی فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، اس حال میں کہ وہ
ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو ڈال دیے ہیں سپردگی یعنی صلح۔ وہ لوگ روحیں قبض کرتے ہیں، ان کی فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر، تو ڈال دیتے ہیں سپردگی، کہتے ہیں نہ تھے ہم کرتے کوئی برائی، کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو تھے وہ تم عمل کرتے، یعنی اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں گے وہ، اس وقت بھی جھوٹ بولیں گے کہ شرک نہیں کیے۔ پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، پس البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اور پوچھا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا، کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے؟ کہتے ہیں بہت اچھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، یعنی تقویٰ والے کہتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ یہ خیر ہے، یعنی دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے، یعنی جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں بھلائی ہے، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے، اور البتہ کتنا اچھا ہے گھر متقین کا، باغات ہمیشہ کہ وہ داخل ہوں گے ان میں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ان کے لیے اس میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، اسی طرح بدلہ دے گا اللہ تقوی والوں کو، یعنی جنت میں جو ہمیشہ چاہیے وہ پانے کے لیے ہمیں جو ہے سو دنیا میں جو اللہ چاہے وہ کرنا ہے، یعنی اللہ کے جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہم دنیا میں کریں گے تو ہماری مرضی وہاں پر پوری ہوگی۔ مومن کی روح قبض کیسے ہوتی؟ فرشتے جو ہے سو سلام کرتے، پھر فرشتہ جو ہے سو روشن چہرے والا سورج کی طرح ہوگا، پھر ریشمی کفن لائے گا، پھر روح لپیٹنے کے لیے، پھر فرشتے خوشبودار اور عطر جنت سے لے آئیں گے، پھر بشارت دیں گے، نیوز دیں گے کہ مغفرت کی، تو بہترین خوبصورت خوشبو آئے گی، جسم روح نکالتے وقت رحمت کی دعا کریں گے۔ زمین اور آسمان میں جو ہے سو فرشتے انٹروڈیوس کرتے ہیں، آسمان کے دروازے پر تعارف ہوتا ہے، یعنی انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، اور علیین میں ریکارڈ ہوگا ان کا۔ اب خوفناک فرشتے یعنی کافروں کی جب روح نکلتی ہے تو کفن ان کا ٹاٹ کا ہوگا، پھر ڈراتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں، آگ کا عذاب پھر پہلے سے ہی سنا دیتے ہیں، گندی بدبودار جب روح نکالتے ہیں، پھر آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں دروازے بند کر دیتے ہیں، سجین میں ریکارڈ ہوگا اور کھولتے نہیں، اور وہیں سے روح کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، وہ پاک صاف ہوتے ہیں، یعنی پاک فرشتے، پاک عقیدہ والے، عمل پاک، پھر دل شرک، گناہوں سے، کینہ سے، کپٹ سے، سب چیزوں سے پاک، تو فرشتے ان کے لیے جنت کا پاک کفن لائیں گے۔ وہ کہتے ہیں سلام ہے تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے تیرے رب کا فیصلہ۔ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے، تو پہنچی ان کو برائیاں جو انہوں نے عمل کیے تھے، اور گھیر لیا ان کو جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے۔ کافر کس چیز کا مذاق اڑاتے؟ قیامت کے دن کا، رسول کا اور قرآن کا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ نہ ہم عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے سوا کسی چیز کو۔ اہل مکہ کی سوچ تھی کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں اور ان کے باپ دادا کو ہدایت دے دیتا تھا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ گمراہ
یعنی وہ گمراہ ہے، تو دیکھو یہ لوگوں کو کہ وہ خود گمراہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ چوائس دیے تھے مگر پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ہی کہہ رہے ہیں، تو اللہ کو بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی سوچ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ کیا کہتے؟ ارے ان کو اللہ ہدایت دیا، قرآن سیکھ رہے، سمجھ رہے اور عمل کر رہے، ہم کو نہیں دیا تو ہدایت اتنی سمجھ نہیں کہ قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس میں سے عمل کی بات نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، اچھا اور برا سب بتا دیے ہے، اب تم خود اس کو نہیں مانیں گے اور نہیں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے دے گا؟ یہ نہیں بس سیدھا اللہ کو بلیم کرتے کہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ سے مانگیں گے تو ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مانگ کر تو دیکھو، قرآن کھول کر تو دیکھو۔ اللہم انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک ہم تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، عفت اور لوگوں سے بے پرواہی مانگتے ہیں۔ یہ دعائیں کرنا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو نہیں اوپر رسولوں کے ہے مگر پہنچانا کھلم کھلا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو کہ عبادت کرو اللہ کی اور بچو طاغوت سے۔ یعنی ہر سرکش جو قوت ہے جو اللہ کی عبادت سے روکے، اللہ کے سوا جو بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور ان میں سے بعض جو سچ ہو گئی اس پر گمراہی، پس چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت پر تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں اپنی نہیں اٹھائے گا اللہ اسے جو مر جاتا ہے، کیوں نہیں وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ کا وعدہ سچا اور حق ہے کہ ایک دن قیامت کے آنے کا، تاکہ بیان کرے ان کے لیے وہ چیز وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں سے، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک وہ تھے وہ جھوٹے۔ بے شک ہماری بات کس چیز کے لیے جب ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا کہ ہم کہیں اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کن کہنے کی دیر رہتی تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں بعد اس کے جو ظلم کیے گئے، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا، اور البتہ اجر آخرت کا سب سے بڑا ہے، کاش وہ ہوتے وہ جانتے۔ ہجرت اور اس کے فائدے کیا ہے؟ حبشہ کی طرف جو ہے سو فرسٹ ٹائم ہجرت ہوئی تھی، سیکنڈ ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت تھی۔ فتح مکہ کے بعد پھر کیا ہوا؟ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھی ہجرت ہے۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں بھلائی، دے بیکم لیڈرز اینڈ گورن لیڈرز۔ آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اجر۔ یعنی یہاں پر جو ہے سو وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر اور وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف، پس پوچھ لو اہل علم سے۔ یعنی ہجرت کرنے والوں کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ صبر کرنے والے ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اگر ہو تم نہیں جانتے، اب یعنی یہاں اہل کتاب کے پوچھ لو اہل علم سے، یعنی اگر ہو تم نہیں جانتے 7 روشن نشانیوں کے اور صحیفوں کے، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، یعنی قرآن ہے یہاں پر، تاکہ آپ بیان کرے لوگوں کے لیے جو اتارا گیا ہے ان کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بیان کیا ہے ہمارے لیے، کیسے؟ قول سے ایکسپلین کر کے، بیان کر کے، عمل کر کے، اور اختلاف میں فیصلہ، یعنی اختلافات میں بھی فیصلہ کر کے، اخلاق کا مظاہرہ کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے جو اتارا گیا ہے ان کی طرف، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے چالی چلی بری
یعنی سیکرٹ پلاننگ کہ دھسا دے گا اللہ ان کو زمین میں، یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب جہاں سے نہیں وہ شعور بھی رکھتے، یعنی وہ نہ شعور بھی رکھتے ہوں گے، یا پکڑ لے گا ان کو ان کے چلتے پھرتے، تو نہیں وہ عاجز کرنے والے، یا وہ پکڑ لے ان کو خوف کی حالت میں، تو وہ بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی حالت خوف حذیل قبیلے کی لغت میں ہے کہ تھوڑا تھوڑا کم ہونا، اور جیسے عمر کا کم ہونا، جیسے صحت ہے، پاور ہے، زندگی ہے وغیرہ، سب تھوڑا تھوڑا کم ہونا، تھوڑا تھوڑا چلے جانا۔ تو کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ نے کسی بھی چیز کو، گرتے ہیں اس کے سائے دائیں سے اور بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، کوئی جاندار، کوئی جانور، یعنی موومنٹ کرنے والی چیز، ایوری تھنگ اینیمیٹڈ اسپریچول، سب جو ہے سو سجدے میں ہے۔ اللہ کے آگے سرنڈر کرنا کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ ہر چیز کے سائے اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں۔ ایوری تھنگ ان دی یونیورس is in total submission to the laws of nature made by اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سمبل کہ اللہ تعالیٰ واحد سجدے کے لائق ہے۔ سجدے کے معنی ہیں عاجزی کرنا، تکبر نہیں کرنا، اللہ کا تقوی، جو حکم دیا گیا ہے وہی کرنا۔ نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پکڑنے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ اور جو کچھ زمین میں ہے، کوئی جاندار، کوئی جانور اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نہ تم بناؤ دو الہ، دو، بے شک اللہ وہ الہ ہے ایک، پس صرف مجھ سے ہی پس ڈرو مجھ سے، اور اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور اس کے لیے ہے اطاعت دائمی۔ کیا بھلا سوائے اللہ کے تم ڈرتے ہو؟ اور جو بھی تمہارے پاس ہے کوئی نعمت ہے بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، بس جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف تو اس کی طرف تم فریاد کرتے ہو، تم گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو تم سے ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ناشکری کرے ساتھ اس کے جو دیا ہم نے ان کو، پس فائدے اٹھا لو، پس عنقریب تم جان لو گے۔ اور وہ مقرر کرتے ہیں، بناتے ہیں واسطے اس کے جو نہیں وہ جانتے، یعنی جان بوجھ کر علم نہ حاصل کرنا غلط ہے، ایک حصہ اس میں سے جو وہ رزق دیا ہم نے ان کو، اللہ کی قسم البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم تھے گڑھتے۔ اللہ کے لیے، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، پاک ہے وہ، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ خواہش رکھیں۔ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے ایک کو لڑکی کی، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم کے گھونٹ پیتا ہے۔ اہل عرب کے ایک طرف جو ہے سو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور دوسری طرف اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، تو یعنی ان کی پیدائش پسند نہیں کرتے تھے، یعنی ان کا جو ہے سو لڑکی جب پیدا ہوتی تو ان کا جو ہے سو غم کے گھونٹ پیتے تھے، ان کا چہرہ جو ہے سو سیاہ ہو جاتا تھا، یعنی اس لڑکی کی پیدائش پسند نہیں کرتے تھے۔ چھپاتا ہے قوم سے برائی سے جو وہ خوشخبری دیا گیا ساتھ اس کے، کیا لیے رکھے اس کو، پکڑے رکھے اس کو ذلت کے ساتھ، یا دبا دے اس کو مٹی میں، خبردار کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی پیدائش کے ساتھ ان کو جو ہے سو زندہ دفن کرتے تھے، یا ان کو 6 سال کے ہونے کے بعد اگر پرورش کرے تو ذلت سمجھ کر کرتے اور ذلت کے ساتھ کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر،
بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے ہے مثال اعلیٰ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر پکڑ لے اللہ، مواخذہ کرے اللہ لوگوں کا، تو ان کے ظلم کی وجہ سے نہ چھوڑے اس پر کوئی جاندار، کوئی جانور، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو۔ ظلم کیا ہے؟ کفر اور شرک، یعنی ایسا عذاب آتا کہ کوئی جانور، نباتات، یعنی عذاب کی وجہ سے ہر جاندار ختم ہو جاتا۔ چھوڑے اس پر کوئی جاندار، کوئی جانور، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو ایک مقرر وقت تک، پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر، نہ تاخیر کر سکیں گے ایک گھڑی، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، یا نہ تو پوسٹ پون کر سکیں گے، نہ تو پری پون کر سکیں گے۔ اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے جو انہوں نے ناپسند ہے، یعنی جو انہیں ناپسند ہے، اور بیان کرتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ۔ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، نہیں شک، بے شک ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں۔ قسم اللہ کی، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو طرف کچھ قوموں کے آپ سے پہلے، تو خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، پس وہی سرپرست ہے ان کا آج، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہیں اتارا ہم نے آپ پر کتاب کو مگر تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے وہ چیز انہوں نے اختلاف کیا، جس میں یعنی اور ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کر دیا ساتھ اس کے زمین کو، اس کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح بارش سے زمین زندہ ہوتی ہے، قرآن سن کر دل زندہ ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے سو سائنٹیفک آیتیں ہیں، فزیولوجی کے بارے میں ہیں۔ اور بے شک تمہارا رب مویشی جانوروں میں البتہ ایک سبق ہے، یعنی اس میں نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں، اور مویشی جانوروں میں البتہ ایک سبق ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، درمیان گوبر کے اور خون کے، دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ یہاں فزیولوجی ہے۔ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد 600 ایئرز کے بعد ابن نفیس نے بتایا کہ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، کس طریقے سے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ 1400 سال 400 ایئرس ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیے کہ ہمارے اسکول میں جو ہے ولیم ہاروی کے بارے میں ہم پڑھتے تھے۔ ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا۔ ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا۔ ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 ایئرز پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، اور اس کے 600 ایئرز پہلے قرآن میں ذکر ہے۔ ان شارٹ، انسان جب کھانا کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتا ہے، پھر اتڑیوں میں جاتا ہے، اتڑیوں میں سے جو فوڈ سبسٹینسز ہے وہ جاتا ہے خون میں، مینی ٹائمز جو ہے سو ویا دا کمپلیکس میڈیا آف لیور، اور خون کے ذریعے جسم کے کئی پارٹس میں جاتا ہے، گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز، کئی اعضاء میں جاتا ہے، اور چیسٹ میں بھی جاتا ہے، جس سے ملتا ہے دودھ۔ یعنی بلڈ سرکولیشن، ملک پروڈکشن کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے۔ یہ سورہ آیت نمبر 66 سورہ نحل کی، اس میں یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مویشیوں میں، کیٹل میں، بھیڑ، بکری، گائے، ان میں آپ کے لیے نشانی ہے، اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ، جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے۔
سورہ مومنون آیت نمبر 21 میں بھی کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ اور ان میں بہت سے فائدے ہیں، گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ قرآن میں پروڈکشن آف ملک اور بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ہے۔ اور پھلوں میں سے کھجور کے اور انگور سے تم بنا لیتے ہو اس سے نشہ آور چیزیں اور اچھا رزق، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کے بنا لے، یعنی دنیا کی بھی جو مثال انگور اور کھجور سے، اس سے جو ہے سو فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے، یعنی اسے شراب بھی بناتے ہیں اور جو ہے سو کھانے پینے کی بھی چیزیں، یعنی ہم اس کو کھاتے بھی ہیں۔ اور شہد کی مکھی کی طرف کے بنا لے پہاڑوں میں سے گھر اور درخت میں سے اور اس میں سے جو چڑھاتے ہیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلتی رہے راستوں پر، اپنے رب کے ہموار آسان نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شربت مختلف ہے رنگ اس کے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ اب یہاں پر بھی سائنٹیفک فیکٹ ہے طب کے بارے میں، یعنی میڈیسن کے بارے میں۔ یہ ٹیکنیک اللہ تعالیٰ نے سکھائی شہد کی مکھی کو کہ کیسے پرفیکٹ ہنی کوم بناتی ہے، سبحان اللہ۔ شہد کی مکھی میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ انعام میں لیے تھے کہ جانور جو زمین پہ چلتے ہیں اور ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہ میں رہنا سکھایا ہے۔ We have made them to live in communities like human beings, the animals and the birds اور آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہ میں رہتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 یہاں پر 68 to 69 میں بھی ابھی ہم جو لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے وہ اپنا یعنی ہنی کومب یعنی چتھا بولتے نا، بنائے پیڑ میں، پہاڑ میں، اور انسان جہاں رہتے وہاں، اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، چاہتا ہم نے، یعنی کہتے ہیں کہ چھتا ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو بنانا، یعنی مہارت کے ساتھ، اور اس کا ہنی کوم کو دیکھیں کتنا خوبصورتی سے وہ بناتے ہیں۔ تو اپنا راستہ ڈھونڈنے 1973 میں ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام تھا فون فریش، اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ بیہیویئر آف دا بی اینڈ ہاؤ دے فائنڈ دا اسپیشیس پاتھ فرام دا لارڈ، اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے۔ اور فون فریش کہتا ہے جب بھی کوئی ہنی بی ایک نیا باغیچہ ڈھونڈتی ہے، ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے جس سے نیکٹر پیا جا سکتا ہے، تو وہ اپنے ساتھی سے کہتی ہے کہ یہ نئے پھول کی جو دشا ہے، یعنی کیا بولتے ہیں، جو راستہ ہے، جو کیا بولنا چاہیے، دشا اس نئے پھول کے، یعنی اس کی طرف جو جانے کا جو راستہ ہے، اس نئے پھول تک کس طریقے سے پہنچنا ہے اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے، یعنی جیسے سائنس میں کہتے ہیں کہ بی ڈانس، یہ آج سائنس جانتی ہے ڈیو ٹو ہائی فوٹوگرافک میتھڈ۔ اور قرآن میں جو شہد کی مکھی کام کرتی ہے اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ فیمینائن ہے، یعنی مؤنث ہے۔ عربک میں کہا گیا ہے کہ فسلکی کلی مؤنث، انسان پہلے سمجھتے تھے جو کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے وہ مذکر ہے، یعنی میل ہے۔ اسی لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سولجرز بھی آپس میں بات کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں راجا کے پاس۔ آج سائنس کہتی ہے جو کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے وہ مذکر نہیں مؤنث ہے، وہ راجا کے پاس نہیں رانی کے پاس جا کر رپورٹ کرتی ہے۔ اور قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ورکر بی کا جنس بتاتے ہیں، یعنی بتایا گیا ہے کہ فیمینائن ہے۔
یہ جو ہے سو مکھی اسمالسٹ نیچرل فیکٹریز فار دا پروڈکشن آف ہنی، یعنی مکھی کے پیٹ سے نہایت ہی لذیذ، اب یہ جو ہے سو میڈیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو ہمارے لیے پینے کی چیز دی ہے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کی مکھی کے بدن سے نکلتا ہے شہد، 200 سے 300 سال پہلے جاننے لگے، اور قرآن میں ہے یہ انسانوں کے لیے شفا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں ہنی از رچ ان فرکٹوز اینڈ وائٹامن کے، اینڈ ہنی میں مائلڈ اینٹی سیپٹک پراپرٹیز ہے، اس لیے ورلڈ وار میں روس کے جو سولجرز تھے، رشین سولجرز، زخم پہ لگاتے تھے شہد، اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو۔ اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے یعنی گاڑھا ہے، اس کی وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس زخم میں نہیں اگتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے، تو اس جھاڑ یا پودے کا بنا شہد دیں گے تو اس انسان کا ریزسٹنس ڈیولپ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے سو مکھی کو یہ سارے چیزیں سکھائے، اور وہ مکھی کے اندر کتنے ہمارے لیے شفا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یقیناً اس قوم کے لیے البتہ ایک نشانی ہے، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ دیکھیے ایک اسمالسٹ نیچرل فیکٹری ہے فار دا پروڈکشن آف ہنی، یعنی مکھی کے پیٹ سے نہایت ہی لذیذ شہد نکلتا ہے، کتنا مزے کا ہوتا وہ۔ ساری زندگی انسان کے لیے کام کرتی ہے، بہت محنتی ہوتی ہے، زندگی بھر کام کرنا، پھر پرفیکشن ان ورک اینڈ ایکسلنٹ ٹیم ورک بھی رہتا۔ 3 چیزوں میں شفا ہے، کپنگ، شہد، داغ لگانا ہمارے لیے نہیں منع ہے۔ شہد کی مکھی سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ محنت اور ٹیم ورک اور یونٹی۔ شہد کی مکھی کے فیکٹس یہ ہے کہ 15 مائلز پر گھنٹے کی سپیڈ سے اڑتی ہے۔ ایک سنگل مکھی 1/12 آف اے ٹی اسپون شہد بناتی ہے پوری اس کی لائف ٹائم میں۔ شہد کی مکھی ایک دن میں 2000 فلاسک سے رس لیتی ہے، اپ ٹو 60,000 شہد کی مکھیاں مل کر کام کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنے لوگوں کو ہمارے کام پہ لگایا ہے صرف ہمارے لیے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر ہم کو غور کرنا ہے اور چیک کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، پھر وہ فوت کرتا ہے تم کو، اور تم میں سے کوئی پھیرا جاتا ہے حقیر تر عمر کی طرف تاکہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، قدرت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، تو نہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے پھیرنے والے، لوٹ آنے والے اپنا رزق اوپر ان کے جن کے مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ، تو وہ اس میں برابر ہوں، کیا بھلا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے، اور اس نے رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، کیا پھر ساتھ باطل کے وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی جو نہیں مالک ہوتا۔ ان کے لیے رزق کا آسمان سے اور زمین سے کسی چیز کا، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ یعنی ان ساری نعمتوں کو اللہ کی پسند میں لگانا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ جو نعمتیں ہیں جن کا جو ہے سوال ہوگا۔ ابھی یہاں پر جو ہے سو پوتے تیز قدم، یعنی حافظ ویری ایکٹیو غلام، کہیں بیٹیاں، بیوی کی اولاد، داماد بھی آئیں گے اس میں۔ اللہ کے لیے مثال نہ دو، یعنی مشرکین مثال دیتے تھے کہ بت اور ان کے شریک اللہ کے پاس سفارش کریں گے،
تو بس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک غلام کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انسان کی طرح نہیں ہے، ایسی مثال مت دو۔ مملوک کی نہیں قدرت رکھتا اوپر کسی چیز کے، اور اس کی جس کو رزق دیا ہم نے اس کو اپنی طرف سے اچھا رزق تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے، پوشیدہ، چھپا اور علانیہ، کھلے۔ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دو آدمیوں کی، اور ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، جہاں کہیں وہ بھیجا جاتا ہے اس کو نہیں لاتا کوئی بھلائی۔ کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کا، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر مانند جھپکنے کی نگاہ، یعنی فریکشن آف سیکنڈ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی قیامت کو دور نہ سمجھو، یا وہ زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ کی نعمت کا حق جس نے ہمیں آنکھیں دی، کان دی، دل دیے، اس کا جو ہے سو شکر ادا کرنا ہے، یعنی نعمتوں کا شکر صحیح یوز کرنا ہے نعمتوں کو، اور مس یوز نہیں کرنا ہے۔ ایکنالج کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ملا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں، زبان سے اور عمل سے شکر ادا کرنا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں طرف پرندوں کے مسخر کیے گئے ہیں آسمان کی فضا میں، یعنی آسمان اور زمین کے بیچ کی سپیس میں، نہیں تھامے ہوئے ہیں ان کو مگر اللہ۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایک قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو۔ اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے گھروں سے سکونت کی جگہ، اور بنائے ہیں تمہارے لیے مویشیوں کے کھالوں میں سے گھر، تم ہلکا پاتے ہو ان کو، یعنی ٹینٹس فرام اینیمل سکنز، تم ہلکا پاتے ہو ان کو دن میں اپنے سفر کے اور اپنی اقامت کے دن، یعنی جہاں پر رہتے ہیں، اور ان کی اون میں سے اور ان کے چشم سے اور ان کے بالوں میں سے اور سامان اور فائدے کی چیزیں ایک وقت تک۔ اور اللہ نے یعنی جیکٹس، بیلٹس، بیگ اور سویٹر وغیرہ ہم سب بناتے ہیں اس سے، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس سے جو اس نے پیدا کیے سائے اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے زرہ، بچاتے ہیں تم کو گرمی سے، اور کرتے اور بچاتے ہیں تم کو تمہاری جنگوں سے۔ اسی طرح وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم سپرد کرو، فرما بردار بن جاؤ۔ نعمت کا تمام کرنا یعنی دین کی نعمت، رسول بھیج کے اور قرآن بھیج کے کیے۔ یہ داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے زرہ بنائی تھی، سٹارٹ وہاں سے ہوا زرہ بنانا، یعنی یہ جو سولجرز پہنتے زرہ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو بے شک آپ پر پہنچانا ہے صاف صاف، اور وہ پہنچاتے ہیں نعمت کو اللہ کی پر، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا، اور اکڑ ان میں ہے، اور اکثر ان میں سے کافر ہیں، ناشکرے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔
اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، کہیں گے اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو جو ہمارے شریک ہیں، وہ جو تھے ہم پکارتے تھے تیرے سوا، تو وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو، بے شک تم البتہ جھوٹے ہو، اور وہ ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن صلح، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ تھے گڑتے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب، اور اوپر عذاب کے بوجہ اس کے جو وہ تھے فساد کرتے۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ ان پر ان کے نفسوں میں سے، اور ہم لائیں گے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر لیسن دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب یہ کام امت کا ہے، یعنی ہمارا ہے، اس پیغام کو آگے لے کر بڑھیں۔ ابھی جو ہے سو ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے اب قرآن کے ساتھ۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی۔ یعنی یہ جو ہے سو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے، پھر دنیا کی چیزوں کی طرف کیوں نظر، قرآن کے ملنے کے بعد پھر دنیا کی طرف وہ دیکھتا ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے۔ اور گواہ پر اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ ان لوگوں پر، اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب کھول کر بیان کرنے والی واسطے ہر چیز کے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا اور دینے کا قرابت داروں کو، اور روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور زیادتی سے۔ یہ آیت کو بھی، یہ آیت 90 کی بھی خاص بات ہے کہ یہ جو ہے سو یوزلی فرائیڈے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے ہی جو ہے سو ایمان لائے تھے، یہ آیت کو سن کر ہی ایمان لائے تھے۔ اللہ حکم دیتا ہے نیکی کا، عدل کا، انصاف کا، یعنی احسان، صلح رحمی وغیرہ کا، اور روکتا ہے برائی سے، یعنی بھلائیاں جو سو منکر، یعنی ہر برائی سے، ظلم زیادتی سے، یعنی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، اور برائی سے اور زیادتی سے وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو اور پورا کرو اللہ کے عہد کو۔ جب عہد کرو تم اور تم نہ توڑو قسموں کو، ان کو پکارنے کے بعد، ان کو پکا کرنے کے بعد، حالانکہ تحقیق بنا لیا تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن، ذمہ دار، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت، یعنی اچھے کام کرنے کے بعد اس کو ضائع نہ کرے۔ یہ ایسا ہے محنت کر کے سوت کاٹنے کے بعد اس کو توڑ دینا اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا، یعنی پکا کرنے کے بعد مضبوطی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ریزہ ریزہ کرنا۔ تم بنا لیتے ہو اپنی خصموں کو بہانہ آپس میں کہ ہو ایک گروہ، ایک امت، وہ بڑی ہوئی زیادہ فائدہ والی دوسرے گروہ سے۔ بے شک آزماتا ہے تم کو اللہ ساتھ اس کے، اور البتہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔ تمام اختلافات کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھول دیں گے، یعنی جھوٹ پر سامنے والے کو یقین دلانے، جھوٹی قسمیں جو کھاتے تھے۔ ایک گروہ جو ہے سو بڑی ہوئی تھی دوسرے گروہ سے، یعنی اپنے لوگوں کو اپنے فیور میں دوسرے گروپس کے اگینسٹ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹے وعدے کرنا، یہ ساری چیزیں۔ البتہ بنا دیتا تم کو ایک امت، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے، اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو بہانہ داخل کرنے والے آپس میں، اور نہ پھسل جائے گا ورنہ پھسل جائے گا ختم بعد اس کے جم جانے کے بعد، اور تم چکھو گے برا نتیجہ بوجہ اس کے جو روکا تم نے
اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے عذاب ہے بڑا، اور نہ تم بچو اور نہ تم بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض۔ بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے، جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ تم باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا پر ترجیح دیتے ہو، تو صبر یعنی اپنے آپ کو باندھنا ہے، نیگیٹو ریاکشن سے رکنا ہے، ریوارڈ اکارڈنگ ٹو خواہش اینڈ عمل۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر بہترین ہے جو تھے وہ عمل کرتے، اور جس نے عمل کیا اچھا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو۔ بس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو پاکیزہ زندگی، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو اجر ان کا بہترین طور پر، ساتھ بہترین کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ پھر جب پڑھو تم قرآن کو تو پناہ مانگو اللہ کی شیطان مردود سے، بے شک وہ نہیں اس کے لیے کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ شیطان کا زور ایمان والوں پر نہیں چلتا، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر ہے جو دوستی کرتے ہیں اس سے اور وہ لوگ جو ساتھ اس کے شریک کرنے والے ہیں، یعنی جو شیطان کو جو دوست بناتے ہیں، یعنی وہ جو وسوسے میں آ جاتے ہیں، دوست کی بات نہیں ٹالتے، ان پر جو ہے سو شیطان کا زور چلتا ہے۔ اور جب بدل دیتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر، اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو وہ اتارتا ہے، اور وہ کہتے ہیں بے شک تو گڑنے والا ہے، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ یعنی بتدریج حکم لانا یعنی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ میکنگ لاز ایزیئر سم ٹائمز، انکریزنگ ریوارڈ بائی میکنگ لاز ڈیفیکلٹ سم ٹائمز۔ کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کو روح پاک نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں، بے شک سکھاتا ہے اس کو ایک انسان زبان اس شخص کی، وہ غلط اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف عجمی ہیں، اور یہ زبان ہے عربی صاف کلیئر یعنی مبین کی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات کے ساتھ نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک گڑھ لیتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ساتھ اللہ کی آیت کے، اور یہی لوگ وہ جھوٹے ہیں۔ جس نے کفر کیا اللہ کا اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا اور دل اس کا مطمئن ہو ایمان پر، لیکن جو کھول دے کفر کے ساتھ سینے کو، تو ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کے لیے ہے عذاب بڑا۔ یہ بوجہ اس کے بے شک وہ انہوں نے ترجیح دی زندگی کو جو دنیا کی ہے آخرت پہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو کافر ہے۔ یہی وہ لوگ ہے، مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے اور ان کے کافروں کے، اور ان کے کانوں کے اور ان کے آنکھوں کے، اور یہی لوگ وہ جو غافل ہیں۔ نہیں کوئی شک، بے شک وہ آخرت میں وہی ہے جو خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر بے شک رب تیرا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، اور بے شک تیرا رب بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ غفور الرحیم ہے۔ جس دن آئے گا ہر شخص جھگڑے گا اپنے نفس کے بارے میں، اور پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک بستی کی، وہ تھی امن والی، محفوظ، مطمئن، آتا تھا اس کے پاس
اس کا رزق بافراغت ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی، سات نعمتوں کے اللہ کی تو چکایا اس کو اللہ نے لباس بھوک کا اور خوف کا بوجہ اس کے جو وہ تھے کیا کرتے۔ یہاں ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں، چاہے وہ بستی ہو یا کوئی انڈیویجول ہو، اللہ تعالیٰ پہلے اس کو جو ہے سو خوب خوب نعمتیں دیتے ہیں۔ کفر کی وجہ سے، پھر نافرمانی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ نعمتیں چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو پھر اس کو تنگی، بھوک، تکلیف اور جو ہے سو سختیوں کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری نعمتوں کا ذکر اس سورہ میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانو، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، شکر ادا کرنا ہے، عبادت کا یہ حصہ ہے۔ تو اور خوف کے بوجہ اس کے جو وہ کیا کرتے تھے، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول، ان میں سے تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے، اور وہ ظالم تھے۔ پس کھاؤ ان میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال پاک بنا کر، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے۔ بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو پکارا جائے واسطے غیر اللہ کے ساتھ اس کے، جو کوئی مجبور کیا گیا اور نہ خواہش ہو۔ اس سے پہلے ہم یہ ساری چیزیں لیے تھے، نہ چاہنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور نہ تم کہو واسطے اس چیز کے بیان کرتی ہیں تمہارے زبانیں جھوٹ کو کہ یہ حلال ہے، یعنی حلال حرام کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اپنی مرضی سے حلال حرام ڈکلیئر مت کرو، یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ اور یہ حرام ہے تاکہ تم گڑھ سکو اللہ پر جھوٹ، بے شک وہ لوگ جو گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ فلاح نہیں پائیں گے۔ فائدہ اٹھانا ہے تمہارا، فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا، اور ان کے لیے عذاب دردناک، اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرام کر دیا گیا ہم نے جو بیان کیا ہم نے آپ پر اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے۔ پھر بے شک رب تیرا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے عمل کیے برے جہالت نادانی میں، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد سے، اور انہوں نے اصلاح کر لی، بے شک رب تیرا اس کے بعد البتہ غفور الرحیم ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، امید ہوئی کہ جو جہالت میں گناہ ہوئے معاف ہو سکتے ہیں، شرط ہے کہ توبہ کرے اور اصلاح کرے، وہ بھی موت سے پہلے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے ایک متی یعنی کنٹینیوس اطاعت، جماعت یعنی طریقہ، یہ ایک تھے امت یعنی جماعت اور طریقہ، اور متی یعنی کنٹینیوس اطاعت اللہ کے اکسو، یعنی ہر غلط چیز کو چھوڑ کر پورا جو ہے سو توجہ اللہ کی طرف، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے، تو شکر کرنے والے اس کی نعمتوں پر، اور اس نے چن لیا اس کو اور ہدایت دی اس کو سیدھے راستے کی طرف، اور دی ہم نے اس کو دنیا میں بھلائی، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی ملی، یعنی نبوت، امامت، اولادوں میں بھی نبوت، زمین میں اقتدار، فرام شام ٹو مکہ۔ پھر وہی کی ہم نے آپ کی طرف کے پیروی کرو طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کی یکسو ہو کر، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے، بے شک فرض کیا گیا ہفتے کے دن ان لوگوں پر جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی اس میں، یعنی سبت کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہودیوں میں جو ہے سو جمعہ فرائیڈے کے دن نہیں بلکہ ہفتے سیٹرڈے کے دن عبادت اور آرام کریں گے۔ پھر نصارہ نے یعنی اسی طرح عیسائیوں نے اتوار سنڈے کو چنا، پھر صرف امت محمدی نے اللہ کے حکم سے جمعہ یعنی فرائیڈے کو چنا، جس کی وجہ سے ان کا حساب پہلے ہوگا۔ اور بے شک رب تیرا البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جو تھے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے، بلائیے دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے سو دین کی طرف بلانے کا میتھڈ بتایا جا رہا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے
ایک تو حکمت دلائل جو ذہن کو اپیل کرے، پھر عمدہ نصیحت، پھر جنت جہنم موت سب یعنی پھر بہترین طریقہ، یعنی دعویٰ کرنے کا یہاں پر بہترین طریقہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ اس ایک آیت میں دعوت دینے کا پورا طریقہ سکھا دیا۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو لے کر اور دوسروں کو لے کر دین کی بات تھوپنا چاہتے ہیں، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چڑ میں اس کام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو کرتے ہیں۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، آپ اس سے بے نیاز ہو کے حکمت سے بات کرے، موقع دیکھ کر بات کرے، چھوٹے بڑے کا خیال کرے۔ اس وقت وہ سننے کے موڈ میں ہیں بھی کہ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ وقت کی بات کا فائدہ ہے۔ تبلیغ کی بات لوگوں کے ہتھوڑے جیسے لگتی ہے تو آسان نہیں ان کے سامنے ان کی من پسند چیز کو چھڑانا۔ تو اللہ ہمیں تبلیغ کی حکمت دے اور اس پہ غور و فکر کرنے والا بھی بنائے ہمیں، اور بلائیے، دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، ساتھ حکمت کے اور ساتھ عمدہ نصیحت کے، اور بحث کیجیے ان سے ساتھ اس طریقے سے جو بہترین ہے۔ بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے اس سے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اگر بدلہ لو تم تو بدلہ لو مانند اس کے جو زیادتی کیے تم ساتھ اس کے، اور البتہ اگر صبر کیا تم نے یعنی بدلہ نہ لو اور ان کا جرم معاف کر دو۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے۔ It is not allowed in Islam۔ البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور صبر کیجیے نہیں صبر تیرا مگر ساتھ اللہ کے، اور نہ تم غم کرو ان پر، اور نہ تم ہو گھٹن میں تنگی میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیں اور دیکھیں کہ وہ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو غم زدہ نہ ہو، کیونکہ غم اور حزن آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اس سے وہ جو چالیں چل رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقویٰ کیا، اور ان لوگوں کے جو وہ محسن ہیں۔ یعنی اگر ہمیں اللہ کے ساتھ چاہیے تو تقویٰ اختیار کرنا ہے، کیونکہ ان کے مکر و فریب کے وبال سے جو ہے سو انہی پہ لوٹے گا، تو ان کا غم مت کرو۔ اس طرح سے یہاں پر ہے۔ اور آخری آیتوں میں تبلیغ کے جو خوبصورت پوائنٹ بتا دیا، حکمت سے کام کرو، اور ہر وقت بات کہنے کی نہیں ہوتی، بعض موقع نہیں ہوتا، بعض وقت موقع ٹھیک ہوتا ہے، تو بات بڑی کڑوی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے میٹھے لڈو میں کڑوی گولی ڈال کر دینے والی بات ہے تبلیغ۔ تو اچھے طریقے سے بات کریں۔ اکثر کہتے ہیں لوگ ہماری سنتے نہیں، بچے غصے میں آتے ہیں، آگے سے بول پڑتے ہیں، کیا ہم جو ہے سو بغیر کسی حکمت کے تبلیغ تو نہیں کر رہے؟ بعض وقت چھری چلاتے وقت غلط جگہ رکھے تو ہو سکتا ہے اپنے ہی ہاتھ کٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، خیر سے عمل کرنے والا بنائے۔ بہت سی باتیں ہیں اس بارے میں، ہم نے جو ہم کو جو ہے سو رہنمائی دکھی تھی قرآن پڑھتے ہوئے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور تاروں کا زندگی میں کیا اثر ہے، یہ علم کی اجازت اسلام میں نہیں دی ہے۔ پھر یعنی یہ جو ہے سو جو تاروں کے جو ہے نا فال وغیرہ، وہ ساری چیزوں کے علم کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ جس طرح سے پیدا کیا اس پہ جو ہے سو راضی رہنا ہے، پھر اسی طرح احسان اور صلہ رحمی کے ساتھ چلے، مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا ہے، اور اپنے علم پر کبھی تکبر نہیں کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، بے حیائی برائی زیادتی سے بچنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اور اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کو زندگی میں شہد اور دودھ کا استعمال کرنا ہے، اور سارے احکامات کو مان کر اس کو جو ہے سو دل کی خوشی بنانا ہے، تکبر سے بچنا ہے، اور ہر قسم کی جیسو یعنی ہر تکبر سے بچنا ہے، اور ہر لقمہ کھاتے ہوئے یعنی ہر مورسل ہم جو کھاتے ہیں شعور سے الحمدللہ کہنا ہے،
اور اپنے اعضاء اپنے باڈی پارٹس کو اللہ کے کاموں میں لگانا ہے، عملی شکر ادا کرنا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگنی ہے، حرام کی طرف جانا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو توفیق دے ان سب چیزوں کی، اور کس چیز سے اپنے عمل میں یعنی کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے، یہ ہر پارے کی طرح ہم اس میں بھی لیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ ہم 14 پارے تک آ گئے تو بہت سارے عمل کے پوائنٹس ہم کو لینا ہے، اور ہم کو ایک اچھا خوبصورت مسلمان بننا ہے، اللہ سے معافی اور رحم کی امید رکھنا ہے، اللہ کی نشانیوں سے عبرت لینا ہے، قرآن سے ہدایت رحمت اور بشارت لینا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، متقی والے رویہ اپنانا ہے، پھر آخری گھڑی تک ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہدایت کا راستہ چوز کرنا ہے، اپنے لیے حکمت کی دعا کرنا ہے، اور کس چیز سے بچنا ہے؟ جھوٹی امیدیں لگانا، پھر دوسروں کی فضیلت پر شکوہ حسد کرنا، غلطی کر کے اکڑنا، پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ پھر اپنے آپ کو کیسے چیک کریں؟ اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ کو تو نہیں پکارتے ہم؟ کیا ہماری زندگی ماڈریٹ اور آرگنائزڈ ہے یا نہیں، یہ چیک کریں۔ دلوں میں کینہ تو نہیں، شہد کی مکھی کی طرح ہارڈ ورک کرتے ہیں یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت